اس نے تجزیہ کیا، کچھ اشتراک تھا جو میرا اور میری بیوی کا تھا، کچھ چیزیں اکٹھی سوچی تھی ہم نے، بچوں کے لیے یہ کریں گے، ایسے اسکول میں پڑھائیں گے، بڑے ہوں گے تو اس طرح انہیں اپنے سبجیکٹ چننے دیں گے، کیریئر وہ خود چنیں گے، بڑھاپا یہ آدمی وہ کہتا ہے آؤ وہ جو آرزویں پوری نہیں ہو سکتی ان کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور پھر اپنے دردوں کی بساط اٹھا کے اپنے رستوں میں چلے جائے۔ تو جو مناسب لفظ اس نے چنے وہ مجھے بھول بھی رہے تھے، اس کے باوجود تاثر آپ تک پہنچا۔ تو اثر کیسے شعر میں پیدا ہوتا ہے؟ مناسب لفظ چننے سے۔ تو میں اس کتاب کے اندر یہ نہیں ہے میں انہیں صرف مشورہ ہی دینے آیا تھا کہ مجھے ملنے کا تو مشورہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اشتراک نکل آئے بہت سے، وہ شاید مجھے کوئی رہنمائی دے سکے۔ اور ایک اشتراک یہ شاعری کا ذرا دیکھیے گا، انہوں نے نظم کہی بھی اور کامیابی سے کہی بھی، ایک نظم کہ میں چند لائنیں سناتا ہوں، مگر میرا مشورہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا، اپنے جذبے کا انالیسس، لفظوں کا انتخاب اور بہترین لفظ کے ذریعے سے اظہار کی کوشش اور بہت محنت، ایک بار کہہ کے پھر کہنا، پھر صاف کرنا، پھر صاف کرنا، پھر صاف کرنا۔ نظم ذرا سنیے، سنو ایک کام کرتے ہیں، محبت کے زمانوں میں جو لمحے مل نہ پائے تھے انہیں آواز دیتے ہیں، انہی میں شام کرتے ہیں۔ سنو ایک کام کرتے ہیں، ستارے رات کے پچھلے پہر جو ٹمٹماتے تھے، ستارے رات کے پچھلے پہر جو ٹمٹماتے تھے، فلک پر جگمگاتے تھے، تمہاری آنکھ کے جگنو انہی کے نام کرتے ہیں۔ سنو ایک کام، ازل سے چل رہے ہیں ہم، نہ منزل کا نشاں کوئی، نہ سنگ میل راہ میں ہے، یہاں راہ میں ہے کی جگہ رستے میں ہونا چاہیے، اس کو کر لیں اگلے ایڈیشن۔ نہ سنگ میل رستے میں، اگر تم ساتھ چلتے ہو سفر تو کام کرتے ہیں۔ سنو ایک کام کریں، کتنی خوبصورت بات ہے ایسی عمدہ محبت والی نظم لکھنے کو، لیکن ان کے پاس بڑے جذبے تھے جن کا وہ تجزیہ نہیں کر پائے، انہیں وہ بیان کرنا چاہتی تھی۔